السلام علیکم ناظرین۔ بنی اسرائیل کے خاندان میں ایک شخص تھا جس کا نام عمران تھا۔ عمران پر اور ان کے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بنی اسرائیل کے گروہ سے چھانٹ لیا تھا اور ان پر بڑی عنایتیں کرتا تھا۔ عمران کی بیوی کے بچہ پیدا ہونے والا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے تو انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، میری یہ نیت ہے کہ اگر میرے لڑکا پیدا ہوگا تو میں تیری نظر کروں گی۔ اے میرے پروردگار، میری نظر قبول فرما، تو ہی سننے اور جاننے والا ہے۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو خلاف امید لڑکی پیدا ہوئی۔ عمران کی بیوی لڑکی دیکھ کر بہت رنجیدہ ہوئی کہ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہوا۔ افسوس کہنے لگی، اے میرے پروردگار، تجھ ہی کو معلوم کہ میں نے کیا ارادہ کیا تھا۔ میں نے نیت کی تھی کہ لڑکا ہوگا تو تیری نظر کروں گی۔ اب یہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، اس کو میں کیا کروں؟ پروردگار، اس کا نام میں نے مریم رکھا ہے۔ میں اس کو تیری حفاظت میں دیتی ہوں۔ تو اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے مکر و فریب سے بچائے رکھنا۔ حضرت مریم کی ماں کو کیا خبر تھی کہ یہ لڑکی کیسی ہے؟ وہ نہ سمجھی کہ جس لڑکی کی پیدائش پر افسوس کر رہی ہیں، یہ ایسی مبارک لڑکی ہے جس پر ہزاروں لڑکے قربان۔ حضرت مریم کی ماں نے حضرت مریم کو لے جا کر مسجد کے نظر کر دیا۔ مسجد میں جھگڑا پڑا، ہر شخص چاہتا تھا کہ اس لڑکی کی پرورش میں کروں۔ اس پر بحث ہونے لگی۔ آخر قرآن اندازی ڈالنے کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے رشتہ دار بھی تھے۔ انہوں نے بہت خوشی سے ان کی پرورش کا ذمہ لیا اور بہت اچھی طرح سے ان کی پرورش کی۔ جب حضرت مریم جوان ہوئی تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مسجد کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا۔ اسی میں دن رات حضرت مریم رہتی تھی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام ان سے ملنے آتے تو دیکھتے کہ ہر قسم کے میوے ان کے پاس رکھے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوتی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا، اے مریم، یہ میوے تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ کون دے جاتا ہے؟ حضرت مریم نے کہا، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، وہ مجھے عطا کرتا ہے۔ یہ میوے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت مریم دن رات حجرے میں بیٹھی عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میوے آ جاتے تھے، ان کو کھا لیتی تھی، پھر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ ایک دن حضرت مریم عبادت میں مصروف تھی کہ ایک فرشتہ آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا۔ حضرت مریم نے جو نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ آدمی کھڑا ہے، گھبرا گئی، کہنے لگی، میں ہر بری بات سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم کو خدا کا خوف ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ فرشتے نے کہا، گھبراؤ نہیں، میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کے حکم سے آیا ہوں۔ اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تم کو تمام جہاں کی عورتوں پر فضیلت بخشی۔ ساری عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو پسند فرمایا اور تمہیں پاکیزہ طبیعت عطا فرمائی۔ اے مریم، تم کو بھی چاہیے کہ اپنے پروردگار کی بندگی کرو، نماز قائم رکھو، رکوع اور سجدے میں زیادتی کرو۔ اے مریم، میں تم کو ایک خوشخبری بھی دینے آیا ہوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی جانب سے ایک مبارک لڑکا عطا فرمائے گا جس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ یہ لڑکا دنیا اور آخرت میں بڑا مرتبے والا ہوگا، اللہ کے مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوگا۔ اس لڑکے کی ایسی شان ہوگی کہ یہ پیدا ہوتے ہی بولنے لگے گا، اور جب بڑا ہوگا تو بڑا نیک بخت جوان صالح ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو نبوت سے سرفراز فرمائے گا، علم و حکمت سے بھی مالا مال فرمائے اور انجیل بھی عطا فرمائے گا۔ حضرت مریم یہ سن کر سناٹے میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے مریم، ہم کو سب آسان ہے، ہم ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، ہم جس کام کو کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم فرشتے سے بولی، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا کیسے ہوگا؟ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب آسان ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس بات کا تو اس نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ حضرت مریم خاموش ہو گئی۔ فرشتہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح پھونک کر چلا گیا۔